بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ لبیک سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں مجید احمد جئی۔ انتقامی غیظ و غضب۔ جوں جوں جمرۃ العقبہ قریب آتا گیا، زائرین کا شور بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جب میں جمرہ کے پاس پہنچا تو غیظ و غضب کا عجیب منظر نظر آیا۔ زائرین کے چہرے تمسخر اور حقارت سے سوجے ہوئے تھے، غصے سے ان کے منہ سرخ ہو رہے تھے۔ کوئی جمرہ کو گھونسے دکھا رہا تھا، کوئی اس پر تھوکنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ بیشتر لوگ اسے مغالطات سے نواز رہے تھے، تیرے فلاں کے فلاں کا فلاں۔ ایسے بھی تھے جو ساتوں کنکریاں مار چکے تھے، لیکن ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اور اب وہ اپنے دل کی تسکین کی خاطر پاؤں سے جوتے اتار کر جمرہ کو دھڑا دھڑ پیٹ رہے تھے۔ ہجوم کا یہ جوش و خروش اگرچہ بے معنی نظر آتا تھا، لیکن وہ اس قدر پر اثر تھا کہ جلد ہی اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ دفتن مجھے یاد آیا کہ مینا میں پہلے قیام پر جمار نے اندھے کے ہاتھ سے لاٹھی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے مجھے قدرت سے جدا کر کے چال چلی تھی۔ اللہ کا حکم تو خیر ٹھیک ہے، لیکن اب تو معاملہ ذاتی رنگ اختیار کر چکا تھا۔ میں نے غصے کے عالم میں کنکریوں کی پوٹلی کھولی۔ ارے ان کنکریوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اتنی چھوٹی کنکریاں، یہ کیا ضرب لگائیں گی؟ اس وقت میرا جی چاہ کہ کوئی بڑا سا پتھر اٹھاؤں اور جمرہ کو ماروں۔ شاید میں پتھر مارنے سے گریز نہ کرتا۔ مشکل یہ تھی کہ جمرہ کے گرد بہت بڑا ہجوم تھا، زائرین کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ اگر پتھر کسی کے سر پر جا لگا تو؟ جب سے میں نے سر زمین حجاز پر قدم رکھا تھا، میں نے کسی عورت کو غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ ان کے چہروں پر عجیب قسم کا نور ہوتا تھا، ان کے انداز میں نسائی شدت نہ تھی، صبر، تحمل اور سکون۔ یقین نہیں آتا تھا کہ وہ عورتیں ہیں، لیکن اس روز جمار کے قریب صبر و تحمل کی ملمہ اتر چکی تھی۔ ایک عورت جمرے کو کھلے دکھا رہی تھی، دوسری بجے دے رہی تھی، تیسری بجا دکھاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی تھی، در فٹے منہ تیرا۔ جمرۃ العقبہ یا علی کا نعرہ سن کر میں چونک اٹھا۔ دیکھا تو ایک جوان زائر فاتحانہ انداز میں جمرہ پر چڑھا ہوا تھا اور دھڑا دھڑ سے جوتوں سے پیٹ رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان کی طرف حسرت سے دیکھا، چونکہ میرے لیے وہاں پہنچنا بےحد کٹھن تھا۔ اس عمل میں دھکا بازی، مونڈھے چلانا اور داؤ پیچ کھیلنے میں دسترس کی ضرورت تھی۔ میرے پاس ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے دوبارہ پوٹلی کھولی، اس میں سے 7 موٹی موٹی کنکریاں چن کر مٹھی میں دبائیں اور جمرۃ العقبہ کی طرف بڑھا۔ چونکہ اس وقت میں جمرہ سے خاصے فاصلے پر تھا، اس لیے کنکری جمرہ تک پہنچانے کے لیے میں مڑا اور پھر ہجوم کی طرف بھاگا۔ جس طرح کرکٹ میں بولر گیند پھینکنے سے پہلے مڑ کر دوڑ لگاتا ہے، ہجوم کی حد تک دوڑ کر میں نے پورے زور سے کنکری جمرے کی طرف پھینکی اور پھر ایڑیاں اٹھا کر دیکھنے لگا کہ وہ نشانے پر لگی بھی ہے کہ نہیں۔ دفتن میرے ماتھے پر زور سے ایک کنکر آ کر لگی۔ ارے میں گھبرا گیا، پتھر تو میں نے مارا تھا، پھر وہ مجھے آ کر کیسے لگا؟ میرے آگے کھڑے زائرین کا مارا ہوا پتھر مجھے کیسے لگ سکتا تھا؟ میرے پیچھے کھڑے زائرین کا پھینکا ہوا پتھر میرے سر کے پچھلے حصے پر لگتا، پیشانی پر نہیں۔ میں بکھلا گیا۔ پھر مزید غصے میں دوڑ لگا کر میں نے دوسرا پتھر مارا۔ معمولاً ایک پتھر میرے گال پر آ لگا۔ جب میری ناک پر تیسرا پتھر لگا تو میں سوچنے لگا، کیا میں جمرہ کو پتھر مار رہا ہوں یا جمرہ مجھے پتھر مار رہا ہے؟ کیا وہ مجھے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ وسوسے ڈالنے والا، نافرمانی پر مائل کرنے والا، بہکانے والا خود میرے ہی اندر موجود تھا، کہ میرے دل کی گہرائیوں میں بہکنے والا اور بہکانے والا دونوں یارانہ لگائے بیٹھے تھے، گٹھ جوڑ کیے بیٹھے تھے۔ ان کے اس گٹھ جوڑ سے میرے سوا ساری کائنات واقف تھی، اور شاید در پردہ میں خود بھی واقف تھا۔
لیکن اپنی نظر میں اپنی عزت بچائے رکھنے کے لیے میں نے نہ جاننے کا ڈھونگ رچا رکھا تھا۔ جب مجھے چوتھا کنکر لگا تو گویا میری نگاہ سے پردہ ہٹ گیا۔